بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو منزل.com سے میں ہوں سبیحہ صبا۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہے، پروفیسر ہے ڈاکٹر جناب شاداب احسانی۔ آپ ایک بہت بڑے شاعر ہیں۔ آپ کے بارے میں جناب دلاور فگار نے لکھا، ہزاروں میں نظر آیا تھا ایک جادو صفت شاعر، ہزاروں میں نظر آیا تھا ایک جادو صفت شاعر، ہجوم عام میں دنیا مگر اس کو نہ پہچانی، غزل کی طرز، جذبے کی صداقت، فکر کی وسعت، یہی عنصر جو مل جائیں تو ہیں شاداب احسانی۔ نامور شاعر، نقاد، محقق، قادر الکلام شاعر جناب شاداب احسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم جی بھائی، کیسے ہیں؟ تو آج ہمیں بڑی خوش قسمتی کہ آپ اردو منزل میں آئے ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کریں گے۔ آپ کا ایک بہت اچھا سلسلہ ہے، وہ بیانیہ آپ کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے، شاعری سنیں گے۔ اور یہ خود آپ کب سے شاعر بنے، یعنی کس عمر سے آپ کو اندازہ ہوا؟ دیکھیے، میں نسلاً دلی والا ہوں، میرے دادا بھی دلی کے، نانا بھی دلی کے، اور نانا پارٹیشن میں شہید ہو گئے، ایک بھائی پارٹیشن میں یعنی یہ سمجھ لیں بچھڑ گیا تھا، وہ والد کے انتقال کے بعد آئے تھے وہ، اور وہ بھی مر گیا۔ تو یہ استاد ہم نے جو اٹھائی، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ددھیال پوری بزنس مین اور ہماری ننیحال میں ڈاکٹر، ہر گھر میں ڈاکٹر، میرا چھوٹا بھائی بھی ڈاکٹر ہے۔ ہاں، تو اب یہ صورتحال میں بچوں کی کیسے نشوونما ہوتی ہوگی، کیسا ہوتا ہوگا۔ تو اچھا، اور میرے والد حکیم تھے اور دواخانہ تھا ان کا، تو اس لحاظ سے شطرنج بھی کھیلتے تھے، تو میں نے 8 سال کی عمر سے شطرنج کھیلنا شروع کی، نیشنل پلیئر رہا میں شطرنج کا۔ ہاں، اور 10 برس کی عمر میں پہلا شعر لکھا تھا، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا۔ 75 میں یا 74 میں میں کراچی یونیورسٹی کا اردو غزل کا پرائز ہولڈر ہوں، اور وہ ترئی مشاعرہ تھا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، تو اس پر یہ سلسلہ تو جاری ہو گیا۔ اچھا، پھر یا تو شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میرے خیال میں یہ صداقت ہے اس میں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو مقبول شاعر اور بڑے شاعر، اس میں کیا فرق ہے؟ وہ کیوں رہ جاتے ہیں پیچھے؟ اصل میں مقبول جو شاعر ہوتا ہے وہ جدوجہد بھی کرتا ہے، نہیں، جدوجہد تو کرتا ہے، لیکن مقبول شاعر کی معاملہ یہ ہے کہ وہ سماعتوں کے لیے لکھ رہا ہوتا ہے، اور اچھا بڑا شاعر جو ہوتا ہے سماعتیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نئی بات لکھتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے وہ اس درجے میں مقبول نہیں ہوتا۔ جو سننا چاہتے ہیں وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو لوگ مقبول ہو جاتے ہیں۔ ایک شاعر بلکہ کالم نویس تھے، ان کے بارے میں نے لاہور میں ایک اخبار میں پتہ چلا، کہتے ہیں کہ ان کو وہ اپنی خبر لگوانے آتے ہیں اور ان کو دیکھ کے وہ سب چھپ جاتے ہیں، کچھ لوگ جو مطالعہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک کہ خبر نہیں لگواتے وہ جاتے نہیں۔ تو وہ پھر آخر میں وہ دیکھا کہ وہ بڑے مقام پہ پہنچ گئے۔ تو جدوجہد بھی کرتے ہیں لوگ اس میں؟ جدوجہد کے اپنے سلیب خود اٹھائے کرنا پڑتا ہے اس کے لیے، اور تاحال لوگ آج بھی ایسے ہی ہیں کہ بھئی ہماری خبر نہیں چھپی، ہمارے یہ نہیں، اور تعلق دیکھ کے بناتے ہیں۔ لیکن جو اچھا لکھنے والے ہوتے ہیں انہیں بس اپنے ہنر پہ جو اللہ ہوتی ہے، وہ اصل میں انہیں ایسا شوق نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ لوگ مبتلا لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ مبتلا لوگ ہوتے ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس بات کو جو ہے مبتلا ہونے کے حوالے سے افلاطون جو ہے جنون کی 4 اقسام بیان کر رہے ہیں۔ جنون کی 4 اقسام میں جو ہے ایک تو ہو گیا آپ کا الہام۔ الہام میں کہا گیا کہ ایک کا اقرار باقی سب کا انکار، یعنی القاء ایک کا اقرار باقی سب کا انکار۔ یہ جو شاعر ہے نا، یہ اپنے کیفیت کا اقرار کرتا ہے اور باقی سب کا انکار کرتا ہے، جس کیفیت میں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جس کیفیت میں آج ہے وہ کل اس کیفیت کو رد کر رہا ہو، کیونکہ اب اس کی کیفیت دوسری ہو گئی۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ ان کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ ہر وادی اور ہر گھاٹی میں سر مارتے ہیں، یہ سورہ شورہ میں آ گیا۔ اچھا، پھر یہ جو آخری اس نے کہا عشق جو ہے ایک کا اقرار باقی سب کا انکار، سخت کافر تھا جس نے پہلے بھی مذہب عشق اختیار کیا۔ تو اب یہ جو مبتلا جس سطح پر ہوتا ہے رائٹر، ادیب، شاعر، تو اسی سطح پر اس کا کام ہوتا ہے، اسی سطح پر اس کو رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔
جو ٹی ایس ایلیٹ نے کہا نا کہ اگر کوئی شاعر جلدی مشہور ہو رہا ہے یا کسی کی تقریر جلدی، تو اس کا مطلب وہ نیا کچھ نہیں لکھ رہا، وہ وہی کچھ لکھ رہا جو پہلے لکھا جا چکا ہے. نیا لکھے گا تو اس کی تفہیم میں وقت لگے گا. تو بڑے گیپ بھی آ جاتے ہیں. ایسے ہی مجھے تو کئی سال بعد ایسے نہیں لکھتی، دل کرتا تو بہت زیادہ. ہاں ایسے ہی ہے. یہ توفیق کا بھی معاملہ ہے، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں جو ہم وجدان کا سہارا لیتے ہیں نا چیزوں کا، تو وجدانی سطح پر جو چیزیں ہمارے درمیان وہ نہیں آ رہی ہوتی تو اس لیے شاعر نہیں لکھ پا رہا ہوتا. جو ہی وہ وجدان سے ٹچ کرنے لگتی ہیں تو بس وہ پھر شروع ہو جاتا. یوں ہے. تو یہ آپ کی کتابیں بھی، میری تو پہلی ایک کتاب چھپی تھی 87 میں. اصل میں یہ کتاب 83 میں چھپ جانی چاہیے تھی. مجھے 83 میں ایسا ہوا کہ میں 79 سے اور ٹل ڈیتھ جو ہے سلیم احمد کی، ان کے یعنی بیٹھا ان کے منگل کو میں جاتا تھا ان کے پاس. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم مجھے اپنا مسئلہ دے دو تاکہ میں ایک مضمون لکھ دوں اور تم اس کو چھاپ دو. اور اب تو وہ زمانہ نہیں ہے. تو میں نے انہیں مسودہ دے دیا، وہ اسی دوران انتقال ہو گیا. تو پھر میں بھول گیا. تو اسی دوران یہ جو وزیر اعلیٰ نے پھر اس کتاب کا نام رکھا، اور پھر وزیر اعلیٰ نے دیباچہ لکھا، قاسمی صاحب نے لکھا، آپ کا نصیر الدین گولڈا شریف نے لکھا. ہاں یہ سب ان لوگوں نے لکھا. تو شہب اختر نے لکھا. شہب اختر تو کہنے لگے کہ بھائی شاہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ تو بہت زبردست شاعر ہیں. اچھا وہ عمر بھی ایسی تھی نا، تو اس میں جو تصویر لگی ہوئی ہے وہ عام خیال یہ ہے کہ اس کی شاعری نہیں ہے جس کی تصویر ہے. تو یہ 13ویں میں یہ تو اب کا زیادہ مسئلہ، پہلے کا زیادہ نہیں، اتنا نہیں تھا، لیکن وہ یوں تھا اس وقت. میڈیا نے جو ان کو مشہور کرنا شروع کیا تو اس کی وجہ سے نہیں، اس کی وجہ سے تو ہو گیا، لیکن اس وقت اتنا یوں نہیں تھا. کہ لیکن میرے ساتھ یوں تھا کہ میں نے 19 بحروں میں غزلیں لکھی تھی اس وقت. ہاں وہ کچھ جو عروضی نوعیت، کیونکہ میری جو کتاب پس کتاب ہے اس میں غیر مربی بحروں کی غزلیں شامل ہیں. تو اب وہ لازمی بات ہے کہ لوگ کیسے مانیں گے. اب میں اس زمانے میں آ کے میری جان کو قرار نہیں ہے اس میں آسانی سے خیر کہہ سکتا تھا. تو یہ مسائل تھے. ہاں اس وجہ سے لوگ کہتے تھے یہ کون آ گیا، یہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی ہوگا. نہیں پھر بھی مطلب میں نے بھی آپ کی دیکھی کہ اتنی اچھی شاعری آپ کی، جب بھی کوئی کلام پڑھا تو اتنا آپ کا مطلب اپنے شعبے میں نام ہے آپ کا، پڑھانے میں، تدریس میں، شاگردوں کی بے شمار تعداد، سب کچھ ہے. ماشاءاللہ چیئرمین تھے. چیئرمین تھے اردو میں کہہ رہے چیئرمین تھے. ہاں چیئرمین تھا، شعبہ اردو کا چیئرمین تھا، صدر نشین رہا. اور پھر یہ کہ میں جب اس شعبے میں آ گیا نا تو مجھے لگا کہ یار شاعری تو ہو گئی، اچھا یہ تمہارا مفتوح علاقہ ہے شاعری، اور یہ استاد کیسے ہو تم وہ بتاؤ. تو میں اس میں لگ گیا. دراصل یہ ہوا میرے ساتھ مسئلہ. ہاں اور پھر یہ کہ میں نے اپنے شاگردوں کو کبھی اپنی کلاس میں شعر نہیں سنایا ایسا. ہاں کبھی بھی نہیں. اور بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں شاعری نہیں ہوں. اچھا پھر یہ اس عرصے میں وہ حکیم کا ہونے کی وجہ سے مفردات میرے سامنے رکھ دیں، میں بتا دوں گا یہ دوا ہے اور یہ اس کام آتی ہے. اچھا ہاں وہ تو میرے گھر کا کام تھا نا. اور پھر یہ کہ علم نجوم سے میں کما حقہ واقف ہوں، کما حقہ یہ بات میں کہہ رہا ہوں. اور جفر سے واقف ہوں، پامسٹری سے واقف ہوں، چائنیز ہاروسکوپ سے واقف ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ یہ سب مجھے اچھا اس کا مجھے فائدہ ہوا. یعنی بہت ساری چیزیں جو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی. جیسے میں نے کوئن فرانسو پر تھیسس کیا، پی ایچ ڈی کا میرا تھیسس جو ہے اس فرانسیسی اور جرمن نژاد شاعر پر ہے کہ جس نے اردو میں ایک داستان لکھی ہے. عشق قبضہ جو ہے وہ واحد ہے کہ جس نے داستان لکھی ہے. اچھا اس کا ایرا جو ہے جناب وہ 1777 سے اس کا ایرا ہے. شاہ نصیر کا شاگرد ہے اور وہ فرانسیسی نسل ہے. تو مجھے جو ساؤتھ کا اور یہ جو پورا جو میں نے مطالعہ کیا اس حوالے سے اس کے پی ایچ ڈی کرنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا. بہت. ہاں وجہ یہ کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں 1799 میں
سلطان کا جو معاملہ آیا درمیان میں، تو یہ جو فرانسیسیوں کی وجہ سے انگریز پینیٹریٹ نہیں کر پا رہا تھا یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی، اور وہ کس وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا؟ وہ جنرل ڈوپلے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تھا. ڈوپلے نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کیا تھا، تو اس وجہ سے انگلینڈ نے فرانس سے جنگ کی ہے. اور جب وہ اور اس کے اندر دو باتیں ہو گئی، یہ ذرا میں ریکارڈ پر لے آؤں. اچھا، یہ میں مطالعہ جب کیا تو مجھے اتنا فائدہ ہوا اس کا. تو پتہ یہ چلا کہ جب انگلینڈ سے جنگ ہو گئی تو ایک لابی نے لندن میں یہ افواہیں پھیلائیں، انگلینڈ میں پھیلائیں کہ انگلینڈ جنگ ہار جائے گا، فرانس جیت جائے گا. لندن کی اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی، سارے شیئر جوش لاوی نے اٹھا لیے. اچھا، آج جو روز چائلڈ کی جو فرم ہے جو گولڈ کے پرائز فکس کرتی ہے، اسی زمانے کی یادگار ہے. کیا اور جب وہ معاہدہ ہوا آپس میں تو یعنی فرانس کے حوالے سے، تو فرانس سے کلیدی شرط یہ رکھی کہ ہم معاہدہ اس صورت میں کریں گے جب تم ڈوپلے کو بلا لو گے فرانس واپس. جب جنرل ڈوپلے آ گیا تو پھر یہ پینیٹریٹ کرنا شروع کیا ہے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے 1774 میں بنگال ریگولیٹنگ ایکٹ جو ہے اس نے لگا دیا تھا ریونیو کلیکشن کا. اور جیسے اب IMF تو نئی بات ہے، یہ اس کا تجربہ ہم ہندوستانی ہیں اور یہ بر صغیر کے لوگوں کو 1774 سے ہو چکا ہے، اور یہ IMF جیسا معاملہ، یہ چیزیں دوہرائی جاتی ہیں. جی. اچھا، میں اتنی آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں کہ شاعری کا ذکر آنا نہیں آتا، دل کرتا ہے کہ ہم سنتے جائیں آپ کی باتیں، لیکن کچھ شاعری بھی چلے گی. ہاں، تو شاعری بھی میں سنا دوں گا اس میں کون سی. تو میں آپ کو، کیونکہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو میں آپ کو 2 اشعار جو ہے نا نعت کے عرض کرتا ہوں، اور بلکہ ایک آدھ نعت بھی سنائی دوں جتنے بھی یاد آئے. خدا کی پہلی تجلی پیغمبری کا ظہور، خدا کی پہلی تجلی پیغمبری کا ظہور، سو آ رہی ہے مسلسل صدا حضور حضور، سو آ رہی ہے مسلسل صدا حضور 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 حضور. حقیقت شب معراج، حقیقت شب معراج، حقیقت شب معراج روشنی کا سفر، حقیقت شب معراج روشنی کا سفر، رموز عاشق و معشوق دنگ عقل و شعور، رموز عاشق و معشوق دنگ عقل و شعور. تو میں ابھی 2-3 شعر اور سناتا ہوں. سرزمین مدینہ کے صدقے شاخ دل لہلہانے لگی ہے، سرزمین مدینہ کے صدقے شاخ دل لہلہانے لگی ہے، سیرت پاک پڑھنے سے مجھ کو زندگی راس آنے لگی ہے، سیرت پاک پڑھنے سے مجھ کو زندگی راس آنے لگی ہے. علم کا استعارہ محمد مصطفیٰ 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 بس، علم کا استعارہ محمد مصطفیٰ 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 بس. میں نے تکیہ کیا مصطفیٰ پر تب جہالت ٹھکانے لگی ہے، میں نے تکیہ کیا مصطفیٰ پر تب جہالت ٹھکانے لگی ہے، تب جہالت ٹھکانے لگی ہے. اب تو مجھ میں دیار مدینہ پڑھ رہا ہے محمد محمد، اب تو مجھ میں دیار مدینہ پڑھ رہا ہے محمد محمد. دل میرا دف بجانے لگا ہے، آرزو گنگنانے لگی ہے، دل میرا دف بجانے لگا ہے، آرزو گنگنانے لگی ہے. تو اب بھی میں نے سنا دی جو مجھے لحاظے میں تھیں، اور آپ کہیں تو اور کوئی شعر سنا دیتا ہوں. جی ضرور، میں شاعری سنا دیتا ہوں. تو اب یہ جو شاعری جو ہے میں ذرا سا دکھانا ہے کہ میرے پاس اس میں تو بہت عمدہ، یہ آپ پتہ لگتا ہے مجھے. میں نے کہا یہ سیکوینس میں کچھ شعر تو ہاں وہ بھی دے دو. آج تو ہے 12 ربیع. ہاں، تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ پتہ نہیں، یہ صابر وسیم کے نام کی ایک کتاب پڑھی رہ گئی ہے میرے پاس. اچھا، ہاں، اور کتاب بھی نہیں ہے یہ، دوسرا ایڈیشن بھی نہیں ہے. تو پہلے میں اس سے سنا دیتا ہوں. تو یہ آپ نے یہ دوسرا نہیں، یہ تو یہ چھپائی تھی، باقی ماورا والوں نے چھاپی تھی. دوسرا ایڈیشن اس کا سمجھ کے نا. تو اب میں آپ کو کہیں سے بھی سنا ہے نا.
خالد شریف ماورا لاہور. آ تو جائے نظر فصیل ہوئی جی آ تو جائے نظر فصیل ہوئی خود نکل آئے گی سبیل ہوئی. آ تو جائے نظر فصیل ہوئی خود نکل آئے گی سبیل ہوئی. کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں اور قصہ سنا طویل ہوئی. کیسے گزرے گی شب ہجراں کیسے گزرے گی یہ شب ہجراں اور قصہ سنا طویل ہوئی. ایک ہو جائیں طالب و مطلوب اس قدر بھی نہ ہو علی کوئی. ایک ہو جائیں طالب و مطلوب اس قدر بھی نہ ہو علی کوئی. اتنی ساری ضرورتوں کے بیچ کیسے ہوتا ہے خود کفیل کوئی. اتنی ساری ضرورتوں کے بیچ کیسے ہوتا ہے خود کفیل کوئی. کھنچ رہا ہے دل اس کی جانب کیوں پاس اپنے نہیں دلیل کوئی. کھنچ رہا ہے دل اس کی جانب کیوں پاس اپنے نہیں دلیل کوئی. بار آور محبتوں کا شجر محبتوں کا شجر راہ میں جیسے سنگ میل ہوئی. راہ میں جیسے سنگ میل ہوئی. جھوٹ اور سچ میں فرق ہے شاداب کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. جھوٹ اور سچ میں فرق ہے شاداب کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. کر رہا ہے کسے ذلیل کوئی. کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا بدلتی رت میں خود کو خوب دیکھا. کبھی طالب کبھی مطلوب دیکھا بدلتی رت میں خود کو خوب دیکھا. عجب ہے یہ ملال نوبہراں عجب ہے یہ ملال نوبہراں سرے بازار غم محبوب دیکھا. سرے بازار غم محبوب دیکھا. گواں آئے نظر بازی میں آنکھیں گواں آئے نظر بازی میں آنکھیں گدایانہ ہنر محجوب دیکھا. گدایانہ ہنر محجوب دیکھا. کہیں پیغمبرانہ سوچ دیکھی کہیں عیسیٰ نفس مسلوب دیکھا. کلی کی طرح تیرا مسکرانا صبا کو پھول کا مندوب دیکھا. اسیری ہی رہائی کا سبب ہے اسیری ہی رہائی کا سبب ہے بڑے دن بعد ایک مجذوب دیکھا. اسیری ہی رہائی کا سبب ہے بڑے دن بعد ایک مجذوب دیکھا. بدل جائے گا پھر شاداب موسم اگر خود سے اسے منسوب دیکھا. تو یہ جو ہے اب اگر آپ کہیں گے تو اور سنا دوں گا ورنہ تو بہت ہیں. کسی بھی طور سخن کا نزول ہو تو صحیح کہ سانس لینے کی اجرت وصول ہو تو صحیح. کسی بھی طور سخن کا نزول ہو تو صحیح کہ سانس لینے کی اجرت وصول ہو تو صحیح. زبان ساتھ نہ دے آنکھ ساتھ ہے اپنے زبان ساتھ نہ دے آنکھ ساتھ ہے اپنے. ذرا کشا کشے ردو قبول ہو تو صحیح ذرا کشا کشے ردو قبول ہو تو صحیح. ابھی سے ذہن میں درائی وصل کی خواہش ابھی سے ذہن میں درائی وصل کی خواہش. تیرے گما کی کلی پہلے پھول ہو تو صحیح تیرے گما کی کلی پہلے پھول ہو تو صحیح. ادھر ادھر یوں ہی پھرنے سے فائدہ کیا ہے ادھر ادھر پھرنے سے فائدہ کیا ہے. نگاہ میں کسی شے کا حصول ہو تو صحیح. غبارے شب سے نمودار ہو رہا ہے کوئی مگر ان کھلی آنکھوں میں دھول ہو تو صحیح. میں اہل درد کی حالت سے بے خبر ہوں مگر جو باخبر ہے کم از کم ملول ہو تو صحیح. میں اہل درد کی حالت سے بے خبر ہوں مگر جو باخبر ہے کم از کم ملول ہو تو صحیح. ہمیں شکست بھی تسلیم ہے مگر شاداب ہماری کارگزاری فضول ہو تو صحیح. یہ تو بات یہ میری 79 کی غلط ہوگی یہ 78 کی. جی جی یہ اس وقت ہمارے ساتھ شاداب احسانی صاحب موجود ہیں تو ایک حصے کو ہم ختم کرتے ہیں. ہم ان کا دوسرا حصہ ریکارڈ کریں گے. ان کی باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں بہت ساری اور شاعری میں نظمیں غزلیں جو بھی کچھ اور ہیں بہت لکھا ہے انہوں نے تو وہ اب ہم دوسرے حصے میں سنیں گے. اس حصے کو پاکستانی بیانیے کے حوالے